ہفتے کی صبح گولف کارٹس، وینوں، گلائڈرز اور موٹر سائیکلوں پر حماس کے جنگجو اسرائیل پر حملہ آور ہوئے اور درجنوں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا کر غزہ میں لے گئے۔ فلسطینی گروپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے گرفتار اسرائیلیوں کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کافی اسرائیلی قیدی ہیں، لیکن اس وقت کتنے فلسطینی اسرائیلی حراست میں ہیں اور ان میں سے کتنے بچے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا استدلال ہے کہ پورا غزہ ہی مؤثر طور پر ایک کھلی جیل ہے، جہاں 22 لاکھ لوگ اسرائیل نے ایک چھوٹے سے ساحلی علاقے میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ اقوام متحدہ کی گزشتہ موسم گرما میں جاری رپورٹ کے مطابق 1967 میں جب اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کیا، تب سے اس نے اندازاً 10 لاکھ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے زیر تسلط رہنے والے فلسطینیوں کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے والے 1600 فوجی احکامات کے تحت ہر 5 میں سے ایک فلسطینی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ فلسطینی مردوں کے لیے قید کی یہ شرح دگنی ہو جاتی ہے، یعنی ہر 5 میں سے 2 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جیلوں کے لیے بدنام ملک ہے، وہاں 200 میں سے ہر ایک شخص قیدی ہے اور سیاہ فام امریکی قیدیوں کی شرح مجموعی شرح سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ فلسطینیوں کی جیل میں وقت گزارنے کے امکانات کے اوسط کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ عرب خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کے حقوق کے گروپ ادامیر نے اسرائیلی جیلوں کے نظام کو قوانین، طریقہ کار، پالیسیوں اور تباہ کن مشینری کی شکل میں ایک پیچیدہ ڈیزائن قرار دیا ہے، جسے ختم کرنے اور قتل کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ آج اسرائیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود فلسطینیوں کی تعداد 5200 ہے، جن میں سے 33 خواتین اور 170 بچے شامل ہیں۔ اگر مقدمہ چلایا جائے تو فلسطینی قیدیوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ جنگ میں اسرائیل کے فلسطینی اور عرب علاقوں پر قبضے کے 2 ماہ بعد اس کی حکومت نے ملٹری آرڈر 101 جاری کیا، جس میں بنیادی طور پر مخالفانہ پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزی کی ممانعت کی بنیاد پر شہری سرگرمیوں کو مجرمانہ قرار دیا گیا۔ یہ حکم، جو ابھی تک مقبوضہ مغربی کنارے میں زیر استعمال ہے، مظاہروں میں شرکت اور تنظیم، سیاسی مواد کی طباعت اور تقسیم، جھنڈے اور دیگر سیاسی علامتیں لہرانے اور کسی بھی ایسی سرگرمی کو غیر قانونی قرار دیتا ہے جو فوجی احکامات کے تحت غیر قانونی سمجھی جانے والی تنظیم کے لیے ہمدردی کا اظہار رکھتی ہو۔ 3 سال بعد اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک اور فوجی حکم 378 جاری کیا گیا، جس نے فوجی عدالتیں قائم کی اور بنیادی طور پر اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینی مزاحمت کی تمام اقسام کو دہشت گردی کے طور پر کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے اب تک سینکڑوں دیگر فوجی احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ان پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے تاکہ فلسطینی شہریوں اور ان کے سیاسی اظہار کو روکا جا سکے۔ اسرائیل کے اندر 19 اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک جیل ہے جن میں فلسطینی قیدی ہیں۔ چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت کسی قابض طاقت کے لیے مقبوضہ علاقے سے وہاں کے لوگوں کو منتقل کرنا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ چکا ہے کہ یہ غیر قانونی اور ظالمانہ اقدام ہے اور اس کے قید کیے گئے شخص اور ان کے چاہنے والوں کے لیے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں، جو اکثر مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک انہیں دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اس وقت کم و بیش 1264 فلسطینی اسرائیل کی انتظامی حراست میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں بغیر کسی مقدمے یا الزامات کے غیر معینہ مدت کے لیے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ یہ عمل برطانوی مینڈیٹ کے دور کا قانون ہے اور خفیہ ثبوت کی بنیاد پر غیر معینہ مدت اس کی حراستی میعاد بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قیدی بغیر کسی الزام کے کئی ماہ جیل میں گزار سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار حکام کو مشتبہ افراد کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے اور اس دوران وہ شواہد اکٹھے کرنا جاری رکھتے ہیں، تاہم ناقدین اور انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ اس نظام کے ساتھ بڑے پیمانے پر زیادتی کی گئی ہے
اور وہ مناسب عمل سے انکاری ہے۔